बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल हम नहीं सुधरेंगे। इज़ा कलम बिनते इमरान, किस्त नंबर 8। आज शादी को पूरे 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में घर के माहौल में खासी तब्दीली आई थी। अब अक्सर औकात पानीपत की जंग देखने को मिलती जो कि बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाते। इस सब में अगर कोई खुश था तो वो थी बड़ी बी, जिनको हर वक्त का मुफ्त का एंटरटेनमेंट मिल गया था। इनके बात बात पर होने वाले झगड़े देखकर इन्हें बहुत मज़ा आता था। इसके अलावा इनकी तन्हाई भी दूर हो गई थी। लड़कों के ऑफिस जाने के बाद वो सास बहुएं मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करती। इन 15 दिनों में बड़ी बी से चारों ही बहुत मानूस हो गई थी। ज़रताशे ज़रताशे ज़रख़ान ने ज़रताशे को पुकारा। जी, ज़रताशे ने कमरे में आते हुए पूछा। मेरी ब्लू पेंट नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है तुमने? ज़रख़ान ने पूछा। यहीं कहीं होगी, मैंने तो नहीं देखी। ज़रताशे ने कहा। क्या मतलब यहीं कहीं होगी? कहीं है? कहाँ है? जल्दी ढूंढ कर दो, मुझे देर हो रही है। ज़रख़ान ने कहा। रुक जाएं, मुझे सोचने तो दें, कहाँ रखी होगी मैंने। ज़रताशे ने कहा। तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। ज़रख़ान बोलते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा। अभी इसने अलमारी खोली ही थी कि अंदर रखे कपड़े किसी सैलाब की तरह इस पर गिरे। ज़रताशे ने निचला लब दांतों तले दबा कर इसे देखा। ये सब क्या है? हाँ, ये मेरे साथ चौथी दफ़ा हुआ है। ज़रख़ान ने तप कर कहा। तो अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी ना। ज़रताशे ने कहा, जिस पर ज़रख़ान क्लक्स कर रह गया था। खुदा का वास्ता बेगम साहबा, ख़त्म करें कि बचपना, वरना आपका शौहर बीपी का मरीज़ हो जाएगा। ज़रख़ान ने दांत पीस कर कहा। अच्छा, आप गुस्सा तो ना करें ना, आपने खुद ही तो कहा था ना कि ऐसे कमरा साफ़ करूं कि बाहर कोई चीज़ नज़र ना आए। इसलिए मुझे जहाँ जहाँ जगह मिली मैं वहाँ वहाँ चीज़ें छुपाती गई। अब अगर आप चाहते हैं कि बाहर कोई चीज़ नज़र ना आए तो अंदर चीज़ें देखने की आदत डाल लें। ज़रताशे ने कहा। ज़रताशे, चुपचाप मेरी पेन ढूंढ दो वरना मैं छत से कूद जाऊंगा। ज़रख़ान ज़िच होते हुए बोला। अच्छा अच्छा, ढूंढ रही हूँ, चलाई तो मत। और हाँ, मुझे याद आया, आपकी वो ब्लू वाली पेंट तो मुझसे। ज़रताशे बोलती बोलती रुकी। क्या? आगे भी तो बोलो। ज़रख़ान ने कहा। वो तो मुझसे जल गई थी जब पिछली बार आपने प्रेस करने को कहा था। ज़रताशे ने मासूम सूरत बनाकर कहा, जिस पर ज़रख़ान का दिल किया कि वो इसका गला दबा दे या खुद शूट कर ले। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको दूसरी पेंट प्रेस कर देती हूँ। ज़रताशे ने इसे बाहर जाते देख कर कहा। रहने दो, वो भी जला दोगी, मैं से ही ठीक हूँ। ज़रख़ान गुस्से से कहता बाहर निकल गया था। हेलो, हाँ जिमल बोल। क्या हुआ? माज का कॉल रिसीव करते हुए बोला। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। ड्राइवर को भेज कर डिनर मंगवा लें, मैंने पैक कर दिया है, जिमल ने कहा। जिस पर माज ने फ़ोन कान से हटाकर इसे घूरा। बेवकूफ़, ये डिनर का नहीं लंच का टाइम है। माज ने तप कर कहा। ओ हेलो बेवकूफ़, किसको बोल रहे हैं? ये डिनर ही है, रात का बचा हुआ, मैंने पैक कर दिया है। खाना होगा होगा तो आकर खा लीजिएगा। जिमल ने गुस्से से कहकर फ़ोन कट कर दी। माज मैं गुस्से से आंखें मींची, फिर अपना सर हाथों में गिरा लिया। ये लड़की से पागल करके ही छोड़ेगी। कहीं जा रहे हैं आप? मोमिना ने शीशे के सामने बाल बनाते हुए हादी से पूछा। हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ, हादी ने कहा। जिस पर मोमिना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाकर ब्रश रखता दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अपनी जेब में मोबाइल ना पाकर पलटा। मेरा फ़ोन कहाँ है? हादी ने पूछा। मेरे हाथ में, मोमिना ने कहा। मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हादी ने पूछा। जब जब इसका फ़ोन मोमिना के पास होता था तब तब या तो इनकी लड़ाई होती थी या हादी की बेइज्जती। बेइज्जती। आपका फ़ोन मेरे हाथ में अंडा दे रहा है, सुबह इनका आमलेट बना कर दूंगी आपको। देख नहीं रहे, चेक कर रही हूँ। मोमिना ने कहा। क्या चेक कर रही हो? इसमें तुम्हारा मतलब का कुछ भी नहीं है, हादी ने कहा। तो इससे फ़ोन लेना चाहा लेकिन इसने हाथ पीछे कर लिया। हादी, ये लड़की कौन है जो आपके हर वीडियो पर कमेंट्स करती है? ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही देखने को मिलती है, सच सच बताएं, आप इसे जानते हैं? मोमिना ने पूछा। अरे यार, हो गई कोई फ़ैन, भला मुझे क्या पता, हो सकता है, हादी ने कहा। इसे खतरे की घंटी बढ़ती सुनाई दे रही थी। मुझे पता नहीं क्यों आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, मोमिना ने कहा। बेगम तुम्हारी कसम, मैं इसे नहीं जानता, हादी ने कहा। इसे लगा शायद अब वो यकीन कर लेगी। हाँ हाँ, मेरी कसमें खाएं, आप तो चाहते मैं मर जाऊं और आप अपने ये प्लास्टिक की नीली पीलियों के साथ घूमते फिरें। सिर्फ एक बीवी ही तो जहर लगती है, जाए मुझसे बात मत कीजिएगा। मोमिना बोलती हुई फ़ोन बेड पर पटकती बाहर निकल गई। जाते हुए धड़म से दरवाज़ा बंद करना ना भूली। जबकि हादी बस सर्द आह भर कर रह गया था। इसके अलावा वो बेचारा कर क्या सकता था।
بڑی بی کیا کر رہی ہیں؟ زرتاشے نے لانچ میں بیٹھے ہوئے بڑی بی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں نے اس بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، بڑی بی نے کہا۔ ارے بڑی بی، کون سا بڑھاپا، ابھی تو دن ہے موج مستی کے، چلتے ہیں شاپنگ پر، چلتے ہیں، میں نے صبح ہی زر خان سے ان کا کریڈٹ کارڈ لیا ہے، چلیں ذرا آج ان کی جیب خالی کر کے آتے ہیں۔ آپ تیار ہو؟ میں ان سب کو بھی بلا کر لاتی ہوں۔ زرتاشے بولتی اوپر بھاگ گئی۔ اس کے انداز پر بڑی بی بھی مسکرا دی تھی۔ یہ سب چاہے آپس میں ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے ہوں، بڑی بی کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ یہ منظر ایک ریسٹورنٹ کا ہے جہاں وہ چاروں بھائی سر پکڑے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم شادی شدہ افراد، کیا حال ہے؟ ان سب کا دوست اور بزنس پارٹنر ساحل وہاں آتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، ان چاروں نے یک زبان جواب دیا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، ایسی شکلیں تو شادی کے 10 سال بعد ہوتی ہیں، تم لوگ تو ابھی سے یوں دکھی آتما بنے بیٹھے ہو، خیریت ہے نا؟ ساحل نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ مت پوچھ یار، زندگی عذاب ہو گئی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ایک رات چین سے نہیں سوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی شادی کے بعد سکون سے گزرتی ہے، ہماری زندگی تو جہنم ہو گئی ہے۔ ہادی تو جیسے پھٹ پڑا۔ ساحل بہت دھیان سے اسے سن رہا تھا۔ بھائی میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، جس حالت میں تم سب ہو، میں بھی آج سے 2 سال پہلے اسی حالت میں تھا۔ مما نے زبردستی اپنی پسند سے شادی کروا دی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے مزاج بھی بالکل مختلف تھے۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑا فساد سے میں بہت تنگ آ گیا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنے ایک شادی شدہ تجربے کار دوست سے مشورہ کیا، پھر مجھے بھی شادی شدہ انسان بننے کا فارمولہ سمجھ آ گیا۔ ساحل نے کہا۔ پھر وہ چاروں یک زبان بولے۔ پھر کیا تھا؟ زندگی سکون میں آ گئی۔ ساحل نے کہا۔ تو یار ہمیں بھی یہ فارمولہ سمجھا نا۔ معاذ نے کہا۔ دیکھو یار، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، اسے خدا نے پسلی کی ہڈی سے بنایا، تم کتنی بھی کوشش کر لو لیکن اسے سیدھا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ فطری طور پر ٹیڑھی ہے۔ سو اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں اپنی حالت خراب نہ کرو، بلکہ خود کو اس ٹیڑھی ہڈی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، سمجھے؟ اور یہ سب تم کیسے کرو گے یہ میں تمہیں تمہاری پرابلم سننے کے بعد بتاؤں گا۔ ہاں تو مسٹر زر خان شروع ہو جاؤ، ساحل نے کہا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے تو لگتا ہے میں ڈپریشن کا مریض ہو جاؤں گا، قسم سے تیری بھابھی نے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، جو کہتا ہوں اس سے الٹ کام کرتی ہے، اسے بولتا ہوں کمرہ صاف کرنے کو تو ہر چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتی ہے، صفائی کر کے ہٹے تو لگتا ہے کمرہ بہت پہلے زیادہ صاف تھا، کپڑے استری کرنے کا بولتا ہوں تو استری کپڑے پر رکھ کر بھول جاتی ہے، میری آدھی سے زیادہ شرٹس وہ جلا چکی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ زر خان تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ساحل غور سے سن رہا تھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہاں بھائی معاذ، اب تم بھی شروع ہو جاؤ، ساحل نے کہا۔ میں کیا بتاؤں یار، صبح شام اپنی بیوی کو پڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، پرسوں بھی رات 1 بجے تک اسے ٹیسٹ کی تیاری کرواتا رہا، ٹیسٹ دے کر رزلٹ آیا تو پتہ چلا وہ پھر سے فیل ہو گیا، وجہ پوچھی تو کہنے لگی پیپر میں سوال آیا تھا کہ چیلنج کیا ہوتا ہے، میں نے پورا پیپر خالی چھوڑ دیا اور آخری صفحے پر لکھ دیا آئی چیلنج یو، ہمت ہے تو پاس آ کر دکھاؤ۔ میں تو اس کی عقل مندی پر اشش کر اٹھا، اور مزے کی بات یہ ہے پھر اتنے فخر سے بڑی بی کو بتا رہی تھی کہ میں چیلنج جیت گئی، اور وہ بڑی بی وہ تو اتنے پیار سے اسے مبارکباد دے رہی تھی جیسے وہ گریجویٹ کر کے آئی ہو۔ معاذ نے اپنی آپ بیتی سنائی، جس پر ساحل نے نظروں کا رخ عالم کی طرف کیا۔ میرا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے یار، میری بیوی کو تو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں آتا، بات بات پر روتی رہتی ہے، پرسوں تھکا ہارا آفس سے آیا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، فون کی بیٹری بھی لو تھی، نہ کوئی ٹیکسی ملی نہ رکشہ، پیدل چل کر آنا پڑا، ابھی کرایہ لیتا ہی تھا کہ گھر آ کر لیٹا ہی تھا کہ آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد اس کے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھا کر نہ جانے کیا ہو گیا ہے تو دیکھا وہ صوفے پر ہچکیوں سے رو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی ناول کی ہیروئن مر گئی، میں نے غصے سے پاس پڑا تکیا کھینچ کر اسے دے مارا، جواباً وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اب میں پریشان تھا کہ کہیں وہ بڑی بی کو شکایت نہ لگا دے، میں نے اسے چپ کرانے کے لیے کہا تو انسان اسی کو مارتا ہے نا جس سے پیار کرتا ہے، بس پھر کیا تھا، اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ میرے سر کا نشانہ بنی، جب سارے کمرے کا ستیہ ناش ہو گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے پوچھا اس سب کی وجہ کیا ہے، ابھی میرا سر پھٹ جاتا تو کہنے لگی کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے خود ہی تو انسان اسی کو مارتا ہے نا جس سے پیار کرتا ہے، جبکہ اس کی بات پر تو میرا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا،
عالم بولتا خاموش ہوا۔ ساحل نے ہادی کی طرف دیکھا۔ میں ان سب سے زیادہ دکھی ہوں یار، میری بیوی تو مجھے جہنمی ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی بھی پیتا ہوں تو ٹوکتی ہے، پھر نہ جانے کون کون سی حدیثیں سناتی ہے کہ ساری رات مجھے ڈر کے مارے نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اب تو میرے ٹک ٹاک بنانا بھی چھوڑ دیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ مجھے بتاتی رہتی ہے۔ آفس جاتے ہوئے یہ پڑھ کر جائیے گا، کوئی لڑکی آپ کو نہیں گھورے گی، سونے سے پہلے یہ وظیفہ کریے گا، کوئی چڑیل خواب میں نہیں آئے گی۔ تنگ آ گیا ہوں یار، میں سمجھ نہیں آتا کیا کروں، ہادی نے کہا، جس پر ساحل نے سمجھنے والے انداز میں کہا، یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارا حل تو میری نسبت کافی اچھا ہے۔ میں تو بہت زیادہ تکلیف میں تھا، جبکہ تم لوگوں کو تو ہلکی پھلکی تکلیف لاحق ہے۔ خیر تمہارے مسئلے کا اتنا زبردست خیال ہے میرے پاس کہ ساری زندگی تمہارے بچے مجھے دعائیں دیں گے، تو اب دماغ اور کان کھول کر میری بات سنو، ساحل نے کہا، جس پر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے، اور وہ بول رہا تھا اور باقی سب سن رہے تھے۔ اس کے پاس واقعی ان کے مسئلے کا حل تھا، اور وہ لڑکیوں کے مسائل کی پوری دکان تھا۔ جاری ہے۔